نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجیے۔ تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چال تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنے امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت، اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسرے دور کا، اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت اپنے لیڈر اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چہلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ بصورت دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر، تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا
کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو پہلی جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنے آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بارہا بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے اتنے پیسے دیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری، مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے۔ تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے، اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عیب شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی 12 اپریل، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے۔ 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کی پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے۔ ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو۔ تب الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی، اور ہم ادھر سے آئے، اور اسی دن صبح بھی میرے 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا۔ میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی باغ الدین میں تھے، وہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہی وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک اس حوالے سے بات چیت جاری تھی، لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہوا 12 اپریل کو، تو میں حیران ہوا
میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے، ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا، تو کیوں آپ اتنی بدعہدی اور بدشکنی کر رہے ہیں؟ مگر ہم اسی وقت کسی بندے نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور سب جو ہے نا وہ اپنی جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے۔ چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی، ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا۔ تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن دھرنے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں، ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں، یہ ہم رہا کروا دیتے ہیں، آپ دھرنے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا، یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے، یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی کا شکار ہوئے ہیں، اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے؟ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے گئے، ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی، رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی، اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا۔ جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے، اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم 25 بندے، اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو، کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے، باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے، تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے، جن کو گولیاں لگی، جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں، جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے، وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں۔ لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں، کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے، یعنی مسلسل۔ لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے، اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے، کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی۔ اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردال کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جاب حق ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے، اور ظلم بالائی ظلم کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں، 25 شہید 1-2 دن میں، اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے، اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے۔ اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے۔ ہم اس ملک میں، اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا، تشدد کرنا تھا، اسلحہ اٹھانا تھا، تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہید، تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے
اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہمارے ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے کالعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے۔ اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا، مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم
یہ بات سنائیں۔ ہاں جی یہ سنائیں۔ اور طریق لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور طریق لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا، اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے، اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے، بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی ان کو بھی قید کروایا، اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی، اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا؟ اسی نے لگایا کہ جو خود کو پی ٹی آئی، جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس دھرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہمارے لوگ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آج آ کے دیکھ لیں، جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کو ہماری سحر اور افطاری کا پڑا ہوا تھا، وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے۔ جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا، وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کالعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے، آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا، اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا، جو اسیران کی رہائی کا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، مگر وہ ابھی تک قید میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے۔
जिस जिस जगह पे हुई है कुछ, तो वो जो प्रोग्रेस हुई है इंतहाई, मतलब हम उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो किसी भी सूरत तसल्ली बख्श नहीं है कि हम ये कह सके कि नहीं ये जो है ना वो यानी तसल्ली बख्श है और हमारे मुआहदे पर इतना यानी अमल सही हो रहा है। तो तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने हमारी जो करारदाद पेश हुई है उसी पर भी जाके ये दावे तो ये करते हैं कि मैं फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ मुल्क में नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मगर हालत ये है कि उस करारदाद पर 20 मिनट तक के लिए भी ये कौमी असम्बली का निशस्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जो ही करारदाद पर बातचीत शुरू हो गई उन्होंने निशस्त ही बर्खास्त कर दिया। इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा है उसमें ये मुकम्मल तौर पर गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं और जिस पर पूरी कौम जो है ना इस वक्त वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। और जो इसी वक्त यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है पाकिस्तान से, तो अजीब बात यह है कि उसका भी मलबा ये तहरीक के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि अभी तक कितने वाक़यात हुए, उस वाक़यात में आसिया मलऊन आपने हवाले कर दिया, उस वाक़यात में आपने अफ़गानिस्तान के साथ क्या से क्या नहीं हुआ, इसी तरह आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कितनी जानों का कीमती जानों का ज़िया किया गया, और इसके बावजूद इनके जो कैदी थे वो किस तरह उनके लिए रातों रात जेल के अंदर अदालतें लगवा कर उनको रिहा करवाया गया। वो चाहे रेमंड डेविस हो, वो चाहे कर्नल जोसेफ हो, वो चाहे जो भी हो, किस तरह उनको रिहा करवाया गया, किस तरह अभिनंदन को एक ही दिन में चाय पिलाकर रुखसत किया गया। मगर जो कुरान का फैसला है वही फैसला अटल है, और वो ये है वलन तरद अन्कल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इसलिए आज वो मलबा हमारे ऊपर नहीं डाले। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ये है कि हुजूर की इज्जत का सौदा वो किसी भी सूरत नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह ताला, आप चाहे ये कहें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बता चुके हैं कि पूरी दुनिया एक सेकंड में फना हो जाए, नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। अगर 295C के कानून को छेड़ा जाता है या कोई और, तब भी वो उनके डू मोर का जो मुतालबा है वो ख़त्म नहीं होगा। वो तो आप पूरा मुल्क उनको दे दे, वो तो आप जो है ना अपनी मदारिस का, मसाजिद का, उलमा का, सब का सौदा कर ले, आसिया मलऊना को भगा दे, सब कुछ करे, उनकी गुस्ताखान को आप रिलीज कर दे, लेकिन फिर भी उनके डू मोर का मुतालबा ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक इस मुल्क की असास और बुनियाद के लिए लड़ रही है और वो इस मुल्क को इज्जत दिलाना चाहता है। खुदा की कसम, अगर ये कौम इस मसले पर आ गई तो हमारी मईशत भी बेहतर हो जाएगी और इस कौम को और इस फौज को, इन इदारों को अल्लाह करीम सरदारी अता करेगा। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि हम अपने जर्नेलों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गज़नवी की सफ़ में देखना चाहते हैं, हम उनको और जगहों पे नहीं देखना चाहते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में किसी भी सतह पर हम इस मसले में अगर ये इनको छेड़ते हैं या इनमें कुछ बात होती है, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले सफ पर उसी वक्त ये तो एक दास्तान था जो कि मैं आपको सुना गया, और ये हमारे शहीदों के तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं किस किस अंदाज से उन पर गोलियां चलाई गई। इंशाअल्लाह ताला ये हम मीडिया को देंगे। बुजुर्गों को, मासूम बच्चों को, जवानों को, ये देखिए बुजुर्ग, इनका कसूर क्या था? सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करते थे। कोई इन्होंने असलहा नहीं उठाया, कोई इन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते यही थे और वो भी एक पुरअमन तरीके से। मगर इन जवानों को देखिए आप, जिन्होंने अपनी जवानियाँ हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर कुर्बान की,
मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को फ़ख्र है इन शहीदों पर। लोग कह रहे थे ना करारदाद से क्या हुआ, मैंने कहा ये तो पूरी यूरोप से पूछो, जिनको 2 दिन में इतना दर्द उठा कि वो जमा होकर कहने लगे ये करो वो करो। मैंने कहा हुजूर के गुलामों ने यहाँ पर बात की तो जिस तरह किबला बाबाजी फरमाते थे कि जब आप हुजूर के इश्क वफा की ताकत से निकलेंगे तो ये लाजवाल कुव्वत है। आप निकलेंगे यहाँ से और उसकी गूंज जो है ना आपकी नारों की वो पूरी यूरोप और पूरी यहूद नसारा में महसूस होगी। और वो हमें नजर आया, वो हमें नजर आया। इन शहीदों के आप देखें इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों का खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। हम अपने शहीदों को बोलने वाले कभी नहीं हैं, हम नहीं बोलेंगे अपने शहीदों को इंशाअल्लाह। इनके खून का एक एक कतरा वो हमें याद रहेगा। और जिस सरजमीन पर और जिस मस्जिद में हम बैठे हैं जहाँ पर इन शहीदों का खून गिरा है, जो कई रोज तक इन शहीदों के खून से रंगीन रहा, इंशाअल्लाह हम तस्वीर क़यामत नहीं भूल सकते, लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप लोग कौम को ये दिखाएं कि हमारे ऊपर कितना जुल्म किया गया, किस वजह से। हुजूर की इज्जत आबरू के लिए बात करने पर फिर जुल्म वाला जुल्म के इसके बावजूद हम ही जालिम ठहरे। इसके बावजूद भी शहीदों ने अपने सीनों पर गोलियां खाए, फिर भी वो जालिम रहे, मजलूम नहीं बने। तो आपने कौम को ये दिखाना है। अब भी हम कह रहे हैं कि इन शहीदों ने जिस मकसद के लिए खून दिया, जिस मकसद के लिए हम आपसे नसीहत चाहते हैं, न हम आपसे कोई और चीज़ चाहते हैं, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जिस मकसद के लिए हम निकले थे, हम उस मकसद की दिफा चाहते हैं बस। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम हमेशा मैदान में रहे, चाहे हम सबको गिरफ्तार कर दो, चाहे हम सबको मार दो, लेकिन इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह, और मुसलसल रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी चीज़ से हम किसी भी सूरत इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं हटने वाले। अब चूंकि आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम अपना अगला लाहे अमल देंगे, तो इस सूरत में आज हमारी इनके साथ जिम्मेदारान के साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम चंद ही रोज़ में आपके असीरान को रिहा करते हैं और आपके साथ जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हैं और अमीर मोहतरम को भी रिहा करवाते हैं। इसलिए आप ये कॉन्फ्रेंस जिसमें हम एक लाए अमल का ऐलान कर रहे थे, तो हमारी शूरा ने ये फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाया अमल को मौखर करते हैं, और अगर इनकी ये बदअहदी और बदशिकनी जारी रही तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हक बजाने होंगे कि हम अपना अगला लाया अमल देंगे। आज उन्होंने अपनी जो उन्होंने हमारे साथ बात की उसी का उन्होंने कुछ पास रखा, और जो जो हमने उसको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की वहाँ पर उन्होंने आज भी कार्रवाई की और हमारे बंदों को छोड़ा। अगरचे कुछ जगहों पर फिर से जो है ना जो बेइंसाफ़ी जो कि हम तस्वर नहीं कर सकते थे वो हो चुकी है, जिसमें हमारे लाहौर के कुछ असीरान जो है वो रिहा हो गए, फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम आज उनको फिर से मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप अपने बात की पास रखें और जो आप करते हैं उसको करके दिखाएं, जो आप बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी शूरा के अरकान बैठे हैं, जो भी लाया अमल हो वो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर देंगे, और हम फिर उसी में जो है ना पूरी कौम को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अगर इनकी तरफ से मुसलसल ये बदअहदी और बदशिकनी कायम रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने फैसलों में पर कायम है और इंशाअल्लाह ताला वो हम उसी के लिए फिर आगे जाएंगे। बताइएगा कि ये जो अभी आपकी बात चाहिए है कि आपके साथ बदअहदी अरसद रात करते आ रहे हैं और आप फिर ये आप उनको ऊपर फिर इतबार कर रहे हैं। आप या तो कम से कम ये प्रूव कर दें कि जो आपने लायामल देना है उसी को डेडलाइन दे दें कि उस दिन हम अपना लायामल देंगे। और दूसरा ये बता दी कि अभी जिनसे आपकी बात हुई है, कोई वफाकी वज़ीर से बात हुई है या गवर्नर पंजाब से बात हुई है, कौन अब नए मुज़ाकरात में शामिल है, ताकि कल तो मीडिया उनसे पूछने वाला तो बने कि ठीक है। ये बता दीजिएगा कोई तारीख तय होने कब तक
جی آپ ایک ایک کر کے سوال پوچھ لیں پھر ہم دعا کرتے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا بڑی تفصیل سے جی کہ حکومت نے مسلسل آپ سے بدعہدی کی ہے. انہوں نے جو بھی آپ سے وعدہ کیا اس کا وہ پاسدار نہیں رہے. آپ جو آپ کے ساتھی شہید ہو گئے نبی کا نام لینے والے تھے اور اس کے باوجود اب پھر آپ رائے عمل دینے کی بجائے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. کم سے کم جو رائے عمل دینا ہے اس کی ڈیڈ لائن دے دیں کہ اگر یہاں تک انہوں نے نہیں مانے تو اس دن اپنے رائے عمل دیں. آپ نے بڑے درد سے یہ بات کہی کہ حکومت جو ہے وہ بار بار بدعہدی کرتی ہے، اور جس درد سے آپ کہہ رہے ہیں اگر میڈیا کے حوالے سے اسے بہت زیادہ وائرل کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا مزید احساس ہو جائے گا کہ حکومت کس قدر بدعہدی کر رہی ہے. اس کا درد آپ نے محسوس کیا جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھانا اور انہیں یاد دلانا کہ آپ بدعہدی سے جو ہے آپ باز آ جائیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان ایک بار دو بار تین بار جرم کرتا ہے تو پھر وہ مزید جرم کرنے پہ شرماتا ہے. تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ مزید جو ہے وہ جرم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اب یہ بدعہدی کا طوفان ختم ہو جائے گا. اصل یہ ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس سے پہلے حکیم صاحب نے بات کی ہے کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. کہ دوسرا ہے ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا عہد شکنی کی آپ نے بات کی ہے. تو ملتان میں تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ TLP نے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کچھ مطالبات منوانے کی کوشش کی. جتنا زیادہ مغرب کو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، اس کے بعد یورپی یونین نے قرارداد منظور کر دی. تو کیا کہیں گے وہ تو بار بار اس طرح نہیں ہوگا اور بندوں کے نام بتاتے جو ریسنٹ یا مذاکرات کی چاہتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ بندوق کی نوک پر ہم سے مذاکرات کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں ملک کے وزیر اعظم کی اپنی توہین ہے یہ بات کہنا. تو اگر کوئی شخص اپنی توہین کرواتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے توہین کیوں کی، اور یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ فوراً ان سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ بھائی آپ اس میں TLP کی نہیں اپنی توہین کروا رہے ہیں. اور چلیں بالفرض یہ بندوق پہ رکھ پر بھی کر دیا تو شیخ رشید صاحب بڑے اطمینان سے اپنے جو ہے وہ پاس بیٹھ کر اسلام آباد میں جو ہے وہ اس چیز کو اظہار کر رہے ہیں، اور مذاکرات لاہور میں ہوئے تھے. تو بھائی اتنی بڑی بندوق تو پاکستان میں ایجاد ہی نہیں ہوئی جس کا رخ لاہور سے چلے اور ڈائریکٹ اسلام آباد جا رحی ہو. تو یہ تو آپ وزیر اعظم سے پوچھیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سب کی کوریج دیا کرنے کے بعد ان کو اتنا بڑا ایشو آ رہا ہے، ان کے چینلز بین ہو رہے ہیں، ان کو تھریٹس آ رہے ہیں، ان کو کالز آ رہے ہیں کہ آپ اپنے چینل پہ یہ ویڈیو نہ لگائیں، آپ کا چینل کنٹری ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا، آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اور ان کے بارے میں کوئی رائے عمل ایسا سامنے آیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑا سا آپ شاید ہو سکتا ہے اس سے یہ محسوس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کس نوعیت کا جواب ہے، لیکن جواب انسان دے سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، حقیقت بتانا چاہتا ہے، ان پہ بڑی انسٹرکشن آتی ہیں، بڑی پابندیاں آتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا آپ کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمت کیجئے. ہمت نہیں آ رہے، جب ایک کارکن حضور علیہ السلام کے نام پہ شہید ہو سکتا ہے تو آپ بھی تھوڑی بہت قربانی دیں. آپ کو تھریٹس آئیں، آپ پر پریشانیاں آئیں، لیکن آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ میں کھڑا ہو. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ کے کارکن شہید ہوئے، لیکن جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ کو تشدد ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، آپ کا لگن ہیں. کیا آئندہ کے لیے آپ اپنے ورکرز کے لیے کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے کہ آپ کے اندر اگر ایسے شرپسند لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام آئندہ نہ ہو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سر پسند جو عناصر ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کیسے کور کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دھرنا یہاں لگا ہوا تھا تو ہمارے استاد محترم کے خادم رہے ہیں محمد ہارون صاحب، میں انہیں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا. یہ خونم خون ہو رہے تھے، تو میں نے دیکھ کے سمجھا شاید انہیں گولی لگ گئی ہے. تو پھر میں نے دیکھا بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ تھا. بعد میں نے پوچھا، کہا اصل میں جو کارکنوں کا خون ہوگا اور وہ پولیس کو جو بچا رہے تھے نا، اس بچانے میں انہوں نے اپنے اوپر تشدد برداشت کر لیا. تو ہمارے کارکن ماشاءاللہ اتنے الحمدللہ حضرت کی تربیت سے تربیت یافتہ ہیں کہ وہ اپنے اوپر ڈنڈے کھا رہے تھے اور پولیس والے کو بچا رہے تھے، کیونکہ میرے بابا جی نے فرمایا یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں، انہیں بچاؤ انہیں بچاؤ. صاحب ایک بنایا جاتا ہے
क्योंकि आपको उसकी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से जरूर होनी चाहिए कि आपके मुज़ाकरात का फाइनल राउंड हुआ है कैंट में। उन लोगों ने बीच में पढ़ के तीसरी हुकूमत ने आपको इस तरह माइल किया है कि आप अपने धरने ख़त्म करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि आप इस बात पर मुतमिन हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके साथी छोड़ दिए जाएंगे और अमीर साहब को भी छोड़ दिया जाएगा। काइंडली वो बता दीजिएगा वो किसने यकीन दहानी कराई आप? असल में यकीन दहानी तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मीडिया से हैं और सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हैं कि यकीन दहानी करवाने वालों के दस्तखत भी होते हैं और उनके ऐलान भी होते हैं। आपकी छुट्टी में जगह भी होती है। आपके कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हैं और क्या इससे पहले अल्लाह अकबर, ये एक बड़ा दर्द वाला सवाल भाई ने पूछा है कि कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हैं। तो इससे बड़ा आपको भी दर्द महसूस होगा कि इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया है कि ये इंतहाई अफसोस के साथ कि सही मानों में हमें अभी लिस्ट प्रोवाइड भी नहीं कर सके, लेकिन वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम सबको रिहा कर देंगे। तो एक मोमिन की ज़बान पर फिर हमने इतबार की। मोमिन का नाम ले दें। असल में हमारे हज़रत फरमाया करते थे तुम्हें नाम से नहीं काम से परवाह होनी चाहिए। तो आप ये भी फरमाते थे कि काम उनके जिक्र से है, यूं हुआ कि यूं। असल में जो कलअज़म जिन्होंने करार दिया है वो बड़े परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि वो कहते हैं जब यार हम इनके एविडेंस देखते हैं तो हमें अपने ऊपर शक होता है कि ये कलअज़म है या हम कलअज़म है। तो हमें परेशानी नहीं है। ये एक जो है वो एक झूठा स्टेटमेंट सहारा लेने के लिए वेट्स को दिखाने के लिए था, जिस पे ये आपस में खुद भी जो है वो बड़े इख्तिलाफ का शिकार है। इसलिए हमें इंशाअल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं। जी अपने कंधे शेख रशीद साहब जो है वो अपने कंधे पे रख के चलाएं या ना चलाएं, उन्होंने पहले इतनी बंदूकें चला ली हैं कि पूरे ठुस हो चुके हैं। इसके फिक्र की जरूरत है। अच्छा, एक बड़ा दर्द बड़ा सवाल है कि अल्लामा फारूक साहब यहाँ पर पथराव कर रहे थे, उनके ऊपर ना वीडियो बड़ी वायरल की जा रही है कि ये इतने इत्तेफाक हैं कि बर्तरी कायल पथराव कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है और इसका बहुत आवाम के लिए ना दिखाया गया कि ये बर्तरी पथराव कर रहे हैं। असल में